نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو، اور خاص طور سے عصر کی نماز کا بہت لحاظ رکھو۔ اور عصر کی نماز کو یہاں قرآن پاک میں صلاۃ وسطیٰ کہا گیا، خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے اس کا بہت لحاظ رکھو، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، ان احکام میں اور فرائض و واجبات میں اگرچہ سب سے زیادہ اہم 5 وقت کی نماز ہے، لیکن ان 5 وقت کی نمازوں میں بھی فجر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو خاص اہمیت اور خاص مرتبہ حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز خاص طور سے پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اللہ کے وہ خاص فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور نماز میں شریک ہوتے ہیں جن فرشتوں کی اللہ تعالیٰ اس زمین پر ڈیوٹی لگاتا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی دن میں رہتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ڈیوٹی رات میں لگائی جاتی ہے۔ وہ فرشتے کہ جن کی دن میں ڈیوٹی ہوتی ہے اور رات میں ڈیوٹی ہوتی ہے، رات والے تو اپنی رات کی ڈیوٹی پوری کر کے جانے والے ہوتے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اور جن کی دن میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں تو پہلے آ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ دن والے فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اللہ کے یہاں واپس جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آتے ہیں تو یہ دن والے جانے سے پہلے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھ کر پھر یہ واپس جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے اپنی ڈیوٹی دینے آتے ہیں تو عصر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز میں آ کر وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح عصر کی نماز میں بھی دونوں طرح کے فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، دن کے فرشتوں کا ان کے جانے کے اعتبار سے، اور رات کے فرشتوں کا اپنی ڈیوٹی پر آنے کے اعتبار سے عصر کی نماز میں اجتماع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے ان دونوں نمازوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں بھی۔ اور یہ فرشتے جب فجر کی نماز پڑھ کر رات والے جاتے ہیں اور دن والے عصر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی باوجود سب کچھ جاننے کے ان فرشتوں سے معلوم کرتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا اب دنیا میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب ہم گئے تھے تو جب بھی ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں جب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح فجر کی اور عصر کی نمازوں کو یوں اہمیت زیادہ حاصل ہے کہ اس میں اللہ کے خاص فرشتوں کی بھی شرکت ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، تو درمیانی نماز سے جو زیادہ مراد لیا گیا ہے وہ عصر کی نماز کو لیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے الگ سے قرآن پاک لکھوایا
اور جب جس کو قرآن پاک لکھنے کی ذمہ داری دی ان سے فرمایا کہ جب تم قرآن لکھتے لکھتے اس آیت پر آؤ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، تو فرمایا لکھنے سے پہلے مجھے بلا لینا اور مجھے بتا دینا کہ یہ آیت لکھنے کی جگہ آ گئی۔ جب لکھتے لکھتے وہ اس آیت پر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت وہ جو آپ نے قرآن لکھوایا تھا اس میں یہ آیت آ چکی ہے، بتائیے کس طرح لکھنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لکھو اس آیت کو اس طرح لکھو، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی والعصر وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے قرآن پاک میں والعصر کا لفظ لکھوایا عصر کی نماز کا، اور یہ تفسیر ہے صلاۃ وسطیٰ کی۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں لکھوا رہی ہوں، میں نے کبھی کبھی اس آیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، حضور نے بھی یہ آیت اس طرح پڑھی ہے، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی والعصر۔ تو یہ والعصر کا لفظ ہر قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ جو خاص طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے لکھوایا تھا اس میں لکھوایا تھا، ورنہ عام طور سے تمام قرآن پاک جو لکھے گئے ہیں اور ہر جگہ جو پڑھے جاتے ہیں ان میں والعصر کا لفظ نہیں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو حضرت عائشہ نے تو یوں لکھوایا کہ انہوں نے حضور کو پڑھتے ہوئے سنا تھا، مگر یہ قرأت نہ متواتر ہے نہ مشہور ہے، یہ قرأت شاذ کہلاتی ہے، اس لیے اس قرأت کو نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اپنے طور سے اگر کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی تھی، لیکن عام طور سے اسی طرح پڑھا جائے گا نماز وغیرہ میں جو تمام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ الغرض قرآن پاک کی یہ آیت عصر کی نماز کی برتری کو بیان کر رہی ہے، اور حدیث پاک میں خاص اہمیت فجر کی اور عصر کی نمازوں کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نماز پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرضوں کو قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ بارش ہو رہی ہے اس کو اپنی مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا، اس کے نقصانات سے ساری مخلوق کی حفاظت فرما، لوگوں کے گھروں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے شہروں اور آبادیوں کی بھی حفاظت فرما، اپنی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ ہدایت عطا فرما، ظلم و ستم اور ایک دوسرے کے حقوق مارنے سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، کافر ظالم جن کی ہدایت مقصود نہ ہو ان کو نیست و نابود فرما اور ان کو دفع فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب ایمان والوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔